السلام علیکم۔ آپ میں سے اکثر افراد نے کسی نہ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس کے معدے یا جگر میں گرمی ہے۔ یہ معدے کی جگر کی گرمی خصوصاً ان افراد کو جو ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کے معدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے یا وہ لوگ جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے یا کوئی چیک اپ کروایا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ آیا آپ کو واقعی میں کوئی معدے کی گرمی ہے یا کچھ اور ہے، تو ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سمجھیں گے کہ آیا معدے اور جگر کی گرمی کیا واقعی کوئی مرض ہے یا یہ صرف ایک مت ہے، اور اگر یہ مرض ہے تو یہ کن صورتوں میں لاحق ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور ہم کون کون سے پرہیز کر سکتے ہیں جس سے اس سے بچا جا سکے۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور میرے چینل ہیلتھی ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ ملتی رہیں۔ معدہ یعنی کہ سٹمک اور لیور یعنی کہ جگر ہمارے نظام کے بہت ہی اہم پارٹس میں سے ایک ہیں۔ معدہ جیسے ہی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو وہ معدے میں ہضم ہوتی ہے اور جسم میں خون میں شامل ہونے کے قابل بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جگر بھی اس کا ایک بہت اہم پارٹ ہے۔ جگر بہت سارے کیمیائی تعامل کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے وہ کھانا ہضم ہو سکے، اور اس کے علاوہ جگر کھانے کی بہت ساری نیوٹرینس کو سٹور کر لیتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں ہمارے جسم کے کام آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جگر ہمارے کھانے میں موجود بہت سارے ایسے مضر کیمیکلز کو تلف کرنے میں مدد دیتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جگر ایک بہت اہم عضو ہے جو کہ ہمارے جسم کی پروٹیکشن کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لحاظ سے معدے اور جگر کے درمیان ایک بہت اہم کنیکشن ہے جو کہ ہمارے کھانے کے انہضام میں اور ہمارے جسم کی پروٹیکشن میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے ان کو فرینڈلی آرگنز یا برادرلی آرگنز بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس میں جگر کی گرمی یا معدے کی گرمی نام کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدہ اور جگر انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپس کے انڈیپینڈنٹ کام کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد تو ضرور کرتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے متاثر کبھی بھی نہیں ہوتے۔ معدہ ہمارے جسم میں پسلیوں کے نیچے بالکل پیٹ اور ہمارے سینے کے درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ منہ اور کھانے کی نالی کے ذریعے سیدھے معدے میں پہنچتی ہے، جہاں اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ شامل ہوتا ہے جو کہ خوراک کی بریک ڈاؤن میں اور اس کو ہاضمہ کے لیے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ خوراک سیدھی چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے جہاں سے اس کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی کہ جو معدے کی تیزاب ہے یہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو معدے میں جلن ہوتی ہے، اور اگر کچھ لوگوں میں یہ تیزاب مستقل زیادہ بننے لگے تو ان کو مستقل معدے میں جلن رہتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد وہ شدید بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اس معدے کی تیزابیت کو میڈیکل کی لینگویج میں ڈسپیپسیا یا سٹمک ایسیڈیٹی کہا جاتا ہے۔ یہ سٹمک ایسیڈیٹی یا ڈسپیپسیا اگر بہت زیادہ عرصے تک رہے تو معدے کی جو اندرونی دیوار ہے، جو ہماری اندرونی سٹمک لیئر ہے، اس کو شدید نقصان پہنچاتی ہے جس سے ہمیں اکثر السر یا معدے کی دوسری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایسے افراد جن کے معدے کی اندرونی لیئر متاثر ہو چکی ہو یا وہ السر کی بیماری کا شکار ہوں، وہ جب بھی کوئی خوراک یا کوئی کھانا کھائیں گے تو ان کے معدے میں ایسیڈیٹی ریلیز ہوگی اور ان کو معدے میں درد یا تکلیف کی شکایت رہے گی اور معدے میں جلن کے شکار رہ سکتے ہیں۔ یہی وہ پرابلم ہے جس کو معدے یا جگر کی گرمی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اصل میں السر کی یا معدے کی بیماری ہے جس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ معدے میں تیزابیت کی کچھ دوسری علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کھٹے ڈکار آنا یا بھوک کی کمی کا شکار ہو جانا یا پیٹ میں بہت زیادہ شدید درد رہنا۔ یہ بھی معدے میں تیزابیت یا ایسیڈیٹی کا علامات میں سے ہیں۔ جہاں تک جگر کی بات ہے، جگر ہمارے معدے کے بالکل ہی ساتھ ایک بہت اہم آرگن ہے۔ یہ ہماری سیدھے طرف کی نچلی پسلیوں کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے۔
اور جگر کی گرمی یا ایسیڈیٹی میں اس میں ایسی کوئی علامت نہیں ہوتی. اگر ایسی کوئی جگر کی بیماری ہو بھی تو وہ آپ کو ایسیڈیٹی یا گرمی کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی. جبکہ یہ جس جگر کی سوزش کہلاتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں ہیپاٹائٹس کہتے ہیں یا یرقان کہا جاتا ہے. جگر کی سوزش یعنی کہ ہیپاٹائٹس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کی وائرل انفیکشن کی 4 میجر ٹائپس ہیں. یعنی کہ ہیپاٹائٹس اے، جس کو عرف عام میں پیلیا یا یرقان بھی کہا جاتا ہے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس ای. یا جو لوگ بہت زیادہ میٹھا کھانے کے شوقین ہیں یا بہت مرغن غذاؤں کے یا فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں، ان کے جگر کے گرد ایک فیٹی لیئر سی جو ہے وہ بن جاتی ہے، جس کو عرف عام میں یا میڈیکل ٹرم میں ہم فیٹی لیور کہتے ہیں. یہ فیٹی لیور بھی جگر کی سوزش یا ہیپاٹائٹس کی بہت زیادہ وجہوں میں سے ایک ہے. معدے اور جگر کے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کی بیماریوں کی وجوہات، علامات اور ان کی علاج مختلف ہوتا ہے. لیکن ان کے علاج میں ایک چیز جو کامن ہوتی ہے وہ ہے ڈائٹ پلان. ڈائٹ پلان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اختیار کر کے دونوں یعنی کہ معدے اور جگر کی دونوں کے مسائل سے بچ سکتے ہیں. اگر تو آپ کو معدے کی سوزش یعنی کہ ڈسپیپسیا کا شکار ہیں تو آپ کو زیادہ تر تلی ہوئی چیزوں اور میٹھا کھانے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم مرچوں والا کھانا استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ جگر کی سوزش یا کہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے اور میٹھے سے بھی پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرچوں کا کم سے کم استعمال ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو معدے کی سوزش یا ایچ پائلوری کی وجہ سے السر کی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک مختلف علاج کا اختیار کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ وائرل انفیکشن یا جگر کے وائرل ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں تو وائرل ہیپاٹائٹس کی صورت میں آپ کو ایک الگ علاج یا اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے. تو اسی لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو یا آپ کو معدے یا جگر کی گرمی کا شکار ہیں تو یہ ایک بہت براڈ اسپیکٹرم اصطلاح ہے، یعنی کہ بہت بڑی اصطلاح ہے جو کہ رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا واقعی میں آپ کو معدے یا جگر میں کوئی بیماری ہے یا کچھ اور وجہ ہے. تو اس طرح یہ معدے اور جگر کی گرمی صرف ایک متھ یا فرضی چیز کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح جیسا میں نے آپ کو معدے کی سوزش یعنی کہ معدے میں جلن یا اس کی علامات کے بارے میں بتایا، اسی طرح آپ کو میں جگر کے جو سوزش یا جگر کی جو انفیکشن ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. معدے کی سوزش کی طرح جگر کی انفیکشن یا وائرل انفیکشن کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی. شروع میں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ ہیپاٹائٹس یا جگر کی انفیکشن بہت بڑھ جائے تو کافی زیادہ سیریس مسائل پیدا کر سکتا ہے. تو اس طرح اگر آپ جگر کی سوزش یا انفیکشن کا شکار ہیں اور آپ شروع میں اس کو ڈائیگنوز نہیں کر پاتے تو اس کے جو بعد میں آنے والے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں. معدے کی بیماریاں یا معدے کی سوزش کے مقابلے میں جگر کی جو انفیکشن یا بیماریاں ہیں یہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتی ہیں، کیونکہ جگر ہمارے جسم کے ان 5 آرگنز میں سے ایک ہے کہ جن کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اگر آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ اس کو یا کسی آپ کے گھر والوں کو معدے اور جگر کی گرمی کی جو ہے شکایت ہے تو یہ رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا واقعی میں یہ ایسی کوئی بیماری کا شکار ہے بھی، اور اگر ہیں بھی تو کیا یہ معدے کی سوزش ہے یا ایچ پائلوری یا ڈسپیپسیا کا مسئلہ ہے یا جگر کی کوئی بیماری ہے کہ جس سے بہت سیریس مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ کو معدے اور جگر کے ڈاکٹرز کے پاس مشورے کے لیے جانا ہوتا ہے اور کچھ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں جو کہ دونوں بیماریوں کے لیے الگ الگ تجویز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں بیماریوں کا علاج بھی مختلف ہے. انیشیلی اگر تو آپ کو معدے کا مسئلہ ہے یا معدے کی سوزش یا ایچ پائلوری یا السر کا شکار ہیں تو اگر تو یہ بہت انیشیل سٹیج میں ہے تو آپ اس کو ڈائٹ پلان کو چینج کر کے ہی آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے اور آپ ڈائٹ پلان کے ذریعے اس کو ریٹین نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کو ایک باقاعدہ ٹریٹمنٹ پلان کی طرف جانا پڑتا ہے جو کہ بہت لمبا ہو سکتا ہے.
عموماً معدے کی سوزش یا معدے کی جلن کے لیے ایچ پائلوری کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت کامن ہوتا ہے، جسے بخوبی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آیا واقعی میں ایچ پائلوری تو آپ کے معدے میں زیادہ سے زیادہ پروڈیوس نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد ایک گیسٹروسکوپی ہوتی ہے کہ جو معدے کے اندر ایک کیمرے کے ذریعے معدے کی اندرونی لیئر کا معائنہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ معدے کی جو اندرونی لیئر ہے وہ کتنی متاثر ہوئی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو جگر کی بیماری یا جگر کے مسائل کا شکار ہیں، ان کے لیے ایک انیشیلی الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے، جس سے جگر کے سائز اور اس کے اوپر موجود فیٹی لیئر یا جو چربی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم عرف عام میں لیور فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں، LFTs، جس کے بہت سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں، جس سے ذریعے آسانی سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کے جگر کی کارکردگی کا کیا لیول ہے اور آیا کن مسائل کا شکار ہے۔ لیور فنکشن ٹیسٹ میں جو ایک بہت اہم کمپوننٹس یا کیمیکل ہے وہ ہے SGPT۔ SGPT کا ریز ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جگر کی سوزش یا جگر کی بیماری ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا SGPT کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے۔ اس وجہ کو ہم اگر جان لیں تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جگر کو متاثر ہونے سے بچا سکیں۔ SGPT کے بڑھنے کی دو موسٹ کامن وجہوں میں سے ایک تو ہیپاٹائٹس ہے، جو کہ ہیپاٹائٹس کے مختلف ٹیسٹ کروا کے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے، اور دوسری جو موسٹ کامن وجہ ہوتی ہے وہ جگر کی گرد چربی ہوتی ہے، جس کو ہم عرف عام میں فیٹی لیور کہتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو جگر کی گرمی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جگر کے وہ تمام انیشیل ٹیسٹ کروائے جائیں کہ جس سے یہ پتہ چلایا جا سکے کہ آیا جگر کی گرمی یا جو پرابلم ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یا آپ کے خاندان میں سے کوئی فرد جگر کی گرمی یا مسائل کا شکار ہے تو اس کو شروع میں ہی ڈائیگنوز کر کے اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر جگر کی جو سوزش ہے یا جگر کی جو کوئی بھی بیماری ہے اس کا پتہ نہ چلایا جا سکے اور وہ بڑھ جائے تو آخر میں بہت زیادہ سیریس مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں جگر کے کینسر یا جگر کے جس کو ہم لیور سیروسس کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جگر اور معدے کی گرمی کے بارے میں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو میری دی ہوئی معلومات سے کتنا فائدہ ہوا، کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے تاکہ یہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔